قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، خالص نظریاتی سنی دوستو، السلام علیکم۔ آج کی اس تقریب سعید میں شیخ اسرار احمد صاحب، شیخ غلام محمد صاحب، شیخ محمد یونس صاحب، ان کی دعوت پر اور برادر عزیز بھائی راشد صاحب کی ترغیب پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ حضرت سلمی صاحب نے دعوت دیتے ہوئے حوصلہ افزائی فرمائی، بڑے لفظ عنایت فرمائے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ویسے عموماً میں اپنے متعلق کہا کرتا ہوں کہ نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا، اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو رات کے اس پہر 11:15 بج گئے میرے پاس آپ تشریف فرما ہیں، میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہر سانس اور قدم کے بدلہ میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ سچی بات یہ ہے، ہر بندے کا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ مہمان خصوصی مجھے کہہ دیا گیا، کسی اور عالم کو، خطیب کو کہہ دیا گیا، لیکن میری نظر میں مہمان خصوصی سامعین ہوتے ہیں۔ یہ میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کر رہا، جو بھی مائک پہ آتا ہے بیان کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، ہماری تو مجبوری ہے کہ وقت طے ہے، اشتہار چھپ گئے، وعدہ کیا ہوا ہے۔ قابل رشک تو آپ لوگ ہیں، نہ کسی سے وعدہ نہ کوئی مجبوری، خالصتاً حضور سے محبت کی وجہ سے آئے۔ اگر آپ محسوس فرمائیں تو میں نے آپ کی تعریف کی ہے۔ آپ نے محسوس نہیں فرمایا؟ آواز کو کیا کریں؟ تو بالکل چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے تو اچھا آواز کھولو بیٹا، آواز کھولیے بیٹا، آواز کھولو۔ یہ تو میں اسے اپنے دانتوں میں تو نہیں چبا سکتا، میں تو دور رکھوں گا اسے۔ یہ یہاں سے آواز کھینچے، ایکو کم رکھو، آواز کھولو۔ میں نے عرض کیا، میں نے آپ کی تعریف کی، آپ نے محسوس نہیں فرمایا؟ آپ کہیں اب ہم نے محسوس کیا کرنا ہے، جتنی سبحان اللہ لے کے آئے تھے اس سے ڈبل ہم نے دے دی مولوی۔ یہ کئی باتیں ذہن میں آتی ہیں، بعض دفعہ بندہ کچھ سوچ کے آتا ہے، آگے کچھ اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ کتنا وقت ہے آپ کے پاس، 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ؟ سوچ کے بتانا، سوچ۔ پھر یہ نہ کہنا کہ بیگم کا میسج آ گیا تھا۔ اللہ آپ سے راضی رہے۔ آدھی رات گزر چکی ہے، ساری رات اب ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ مجھے اب یاد آیا کہ جب یہ وقت طے ہو رہا تھا میں نے بڑی منتیں کی، یار سموار کا دن رکھ لو، میرے پاس اس کی ترتیب بن رہی تھی۔ یہ کہتے بار بار کہتے منگل رکھنا ہے، منگل رکھنا ہے۔ میں نے کہا اکثر لوگ ہفتہ مانگتے ہیں، اتوار مانگتے ہیں، مدارس والے ہوتے ہیں وہ کہتے جمعرات کی ضد کرتے ہیں کہ جمعرات دے دیں، یہ بار بار کہہ رہے ہیں منگل منگل۔ وہ کہتے ہیں اصل میں ہم کسائی ہیں۔ ناراض تو نہیں ہوئے ہو؟ تو میں نے کہا سوار لو تو آگے بھی منگل چھٹی ہے۔ کہتے ہیں نہیں، پروگرام سے ادھر بھی چھٹی ہو ادھر بھی چھٹی، تو یہ تو فرمائیں گے سارے حضرات آرام۔ ہم نے سفر کرنا ہے، کہیں اور پروگرام پہ جانا ہوگا، دن کو بھی ہوتی ہے ڈیوٹی، رات کو بھی ہوتی ہے۔ بہرحال کچھ مدارس کے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں تو میں کچھ کوشش کروں گا۔ ایک اور بات عرض کر دوں، چلو میں اپنی بساط کے مطابق کوشش کروں گا کہ کچھ سنا ہوں آپ کو۔ جس نے جانا ہے ابھی جا سکتا ہے،
سٹیج سے بھی جس نے جانا ہے ابھی اجازت ہے. میں نے تھوڑی سی کرسی پیچھے اس لیے کی تاکہ میں ان پہ نظر رکھوں. اب مجھ سے عوام میں باتیں نہیں ہو سکتی. پہلے ہی نہیں ہوتی تھی, پہلے ہی مزاج اور تھا, اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں, اب تو بالکل نہیں ہوتی. کوئی سننا چاہے تو سنا سکتا ہوں, ورنہ حاضری مقصد تھا, وعدہ پورا ہو گیا, میں زبردستی نہیں سنا سکتا. اور کسی کا یہ ذہن ہونا, حضرت مجھے اب دیکھنا ہوگا, میں یہی تو مسئلہ ہے. تو سو میں سچا ہوں یا نہیں؟ جس نے جانا ہے جا سکتا ہے, جس نے آنا ہے آ سکتا ہے. اب میرے پیچھے ادھر چہل پہل نہ ہو, میں بتا رہا ہوں, ورنہ میں دعا کرا دوں گا. توجہ ہے صاحبان؟ اور آپ تھوڑا تھوڑا سر ہلاتے رہیے گا. اچھا, کسی سلمی صاحب, آپ دیگر علماء بیٹھے ہیں, خطباء بیٹھے, میں تو طالب علم ہوں. یہ بات کہ ہم بولیں نہ بولیں, کیا کریں, بولنا کوئی ضروری بھی تو نہیں نا. تجھے جو بلایا ہوا ہے بولنے کے لیے, ہمارے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ رب العزت نے آئے مبارکہ نازل فرمائی نا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. میں نے بلوانے کے لیے یہ بات شروع کی ہے, تجھے پھر چپ کر بیٹھے ہو. اس میں اللہ نے دو حکم کیے, سلام بھی پڑھو, درود بھی بھیجو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود بھی بھیجو, سلام بھی پڑھو. سامنے بیٹھے تھے صحابہ, صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اما السلام علیکہ یا رسول اللہ فقد علمناہ فکیف الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ, جو ہم نے سلام پڑھنا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں, ہم نے درود کیا بھیجنا ہے؟ وہ توجہ کم از کم مولوی تو سر اللہ. صحابہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ نے دو حکم دے دیے, سلام بھی پڑھو, درود بھی بھیجو. میری بڑی نازک طبیعت ہے, بڑی حساس طبیعت ہے, یقین مجھے خود سے بات بھول جائے گی پھر وہ نہیں آئے گی ذہن میں. سلام بھی پڑھو, درود بھی بھیجو. اللہ نے دو حکم دیے, تو ہم نے جو سلام پڑھنا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں, ہم نے درود کیا بھیجنا ہے؟ یہ صحابہ نے سوال کیا. اب حضور کا جواب سنیے. حضور فرماتے ہیں قولو, کہو, اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. معنی کبھی سوچا آپ نے؟ معنی کبھی پڑھا اس کا؟ اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تو درود بھیج دے. اللہم صلی علی, بڑی عجب بات ہے, ہر بندے کا سوچنے کا اپنا دماغ, اپنی سوچ ہوتی ہے. اللہ فرما رہے تم بھیجو, ہم نے جواب دیا اللہم صلی علی محمد, اللہ تو آپ بھیج دے. یہ نقطوں کا ٹائم ہے نہیں, لیکن میں بھی مجبور ہوں نا, کسی برتن سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس میں ہو. میرے کو دودھ ہوئے تو میں لسی کتوں دیا. اللہم صلی علی محمد, اللہ تو بھیج دے. اللہ کہے نماز پڑھو, کوئی کہہ سکتا ہے خود پڑھ, کافر ہو جائے گا. اللہ کہے روزہ رکھو, کوئی کہہ سکتا ہے خود رکھ, کافر ہو جائے گا. اللہ کہے حج کرو, کوئی کہہ سکتا ہے خود کر, کافر ہو جائے گا. لیکن یہاں دیکھیے اللہ فرماتے ہیں درود بھیجو, ہم نے جواب دیا اللہم صلی علی محمد, اللہ تو آپ بھیج دے. میں تے پھس گیا گل کر کے, میں تو انہوں بلوان واسطے گل کیتی سی بھی بولنا کیوں ضروری ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد, اللہ تو بھیج دے. مولوی جی پہلے درود کا معنی تو سوچو, درود کہتے کسے ہیں؟ درود کہتے ہیں رحمت کو. درود کسے کہتے ہیں؟ رحمت کو. منو جے حضرت صاحب کہیں, پنجابی میری آندھی ہے سمجھ کو نہیں, منو جے حضرت صاحب کہیں
منور نو کروڑ روپیہ دے دے میرے کول ہووے تے دیواں میرے کول ہووے تے دیواں اللہ کہہ رہے نے درود بھیجو رحمت بھیجو حضور نے سکھلایا کہ اللہم صلی علی محمد اللہ میں تو طالب رحمت ہوں میں تو محتاج رحمت ہوں میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں جو ساری کائنات کے لیے رحمت برقرار تے اے میں کہنا ہے تے اللہ بھیجنی ہے اللہ تے انجی بھیج رہے نے میرے کولو کیوں کہلوایا اللہ فرماندے تو کہہ دیتا ہے نا تے ہن سن میں محبوب تے جڑی بھیجنی ہے او تے بھیجنی ہے ہن میں تیرے تے بھی دا رحمت بھیجوں اے بولنا اس واسطے ضروری ہے اس واسطے ضروری ہے ورنہ آقا دا تذکرہ او اللہ خود فرماندے نے محبوب ورفعنا لک ذکرک محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا مرکز کائنات بنایا ہادی کائنات بنایا روح کائنات بنایا طبیب کائنات بنایا حسن کائنات بنایا رونق کائنات بنایا بہار کائنات بنایا فخر موجودات بنایا جمیع الحسنات بنایا جامع البرکات بنایا خیر الانام بنایا سجد العرب والعجم بنایا جمیل الشیم بنایا تاجدار حرم بنایا چراغ حرم بنایا عادل بے عدیل بنایا دعائے خلیل بنایا لطف رب جلیل بنایا صادق و امی بنایا خیر الورا بنایا بدر الدجا بنایا شمس الضحا بنایا احمد مجتبہ بنایا محمد مصطفیٰ بنایا جان جان وفا ہے میرا مصطفیٰ روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ آدمیت آدم میرا مصطفیٰ کاملیت آدم میرا مصطفیٰ افضلیت آدم میرا مصطفیٰ شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں نہ تخیل تصور نہ دیوان میں آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ شیش کی عظمت شاری اپنی جگہ آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر ہوں تو سالے کی چاہت میرا مصطفیٰ راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی فضحا کی شباہت میرا مصطفیٰ آواز کھولو اس کی آواز کھولو ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی اور تو اڈا قصور بھی نہیں تے سچی جانو قصور میرا بھی نہیں میں انی زور لائیے انی زور نال تو انو درود دا معنی بھی دسے بھئی تاکہ تسی بولو بولنا ضروری کیوں ہے اللہ تو اڈے کو لو پوچھ کے تے رحمت نہیں بھیجنی تو انو اس واسطے بلوائے تاکہ تو اڈے تے رحمتاں گلا تے ادھے باوجود کئی کہہ رہے ہیں سانو تیرے تے اعتبار ہے تو تقریر کیتی رکھ منو بول جانی جا میں پلر نال لائٹا نال ٹینٹ نال تے گلا نہیں کر سکتا میں تو اڈے ذہن نال گلا کرنی اے جدو پچھلے الیکشن ہوئے نا پچھلے سال تے مولانا فضل الرحمان دا بیان پتہ نہیں کس نو یاد ہونا نہیں ہونا مولانا نے فرمایا سی ادو فرمایا سی جدو الیکشن ہو گئے سن مولانا نے کہا سی پی ٹی آئی نال ساڈا جسم دا اختلاف نہیں ذہن دا اختلاف یاد ہے کس نو کو نہیں یاد جسم دا اختلاف نہیں اور بولو مولوی اختلاف ہے کی مطلب گل ہوندی ذہن نال ہے جسم تے ذہن دے تابع ہوندا ہے جسم تے ذہن دے تابع ہوندا ہے او ذہن جسم نو جدھر مرضی لے جاوے مسجد وچ لے آوے یا ڈی چوک لے جائے ہن تانوں کی پتہ تے میں کیڑی گل کی سبحان اللہ پیارے بھائی توجہ میری طرف رکھیں خدا مجھے یقین جانے مجھے خود سے باتیں پوچھ جائیں گی توجہ رکھنا میری طرف ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی والضحا کی صباحت میرا مصطفیٰ میں اتھے تاں پہنچنا ہے جتھے میں چل رہا پہلے وہ منو چلن دیو ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی والضحا کی صباحت میرا مصطفیٰ میرا مصطفیٰ بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں وہ ایدے آج کل فلٹر سسٹم ہی دا نکلے ہیں
وہ نوجوان پہلے فلٹر لاندے پھر سیلفی لیندے وہ بندہ کچھ اور ہوندہ ہے تو نظر کچھ اور آندہ ہے بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں بندہ وہ سمجھ کے جدو نیڑے جاوے نا تو کہندے میں معافی چاہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ بڑے چنگے لگتے اچھا کئی لوگ بڑے چنگے لگتے ہیں اے ہن پتہ نہیں کنوں گل چبنی ہے تے کنوں سمجھ آنی بعض بندے دوروں بڑے چنگے لگتے ہیں یار خولیا بھی بڑا ودیا ہے گلاں بھی بڑی سونیاں کردا ہے چلو کو رل کے کاروبار ہی کر لئیے سبحان اللہ چلو کوئی رشتہ ہی کر لئیے کوئی معاہدہ ہی کر لئیے تو پھر بندہ کنن نو ہاتھ لا کے واپس آندا سبحان اللہ تہاڈی خاموشی دسدی ہے بھی میرا تیر نشانے تے لگا بعض بندے دوروں بڑے چنگے لگتے ہیں وہ بڑا سونا بڑیاں کیا بات ہے جناب ہے ہولیا بھی بڑا ودیا ہے گلاں بھی انج دیا کردا ہے وے ہنے جنید بغدادی دی محفل چوٹ کے آیا ہے تے بلا ذرا معاہدہ کر کے تے ویکھو تھوڑا جا قرضہ ہی ویکھ کے ویکھ لو توبہ کرا دے گا بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا دور سے چنگے لگتے ہیں نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونا بولو تاکہ میں گل کروں میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی سونے میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی حضور جیسا کوئی نہیں میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی حضور جیسا کوئی نہیں اور یہ جملہ یوں ہی ہوا میں نہیں کہہ دیا جوش خطابت میں نہیں کہہ دیا میرے پاس ایسے حضرات کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے آقا کیسے اور میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے ممبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا جنہوں نے سامنے بیٹھ جنہوں نے دور سے دیکھا جنہوں نے دور سے دیکھا وہ 14 صدیاں بعد بول اٹھا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ اسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا وہ 14.5 صدیاں بعد لاہور میں بیٹھا ہوا سید زادہ بول اٹھا لاہور میں بیٹھا ہوا میرے ابا جی کا پیر بھائی بول اٹھا اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں بس میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اور جنہوں نے ممبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا مسجد نبوی میں بیٹھ کے دیکھا انہوں نے مجھے بتایا کہ آقا کیسے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کیا کہنے ان کے جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا کیا کہنے ان کے جنہوں نے کبھی مکہ میں دیکھا مدینہ میں دیکھا بدر میں دیکھا احد میں دیکھا حنین میں دیکھا تبوک میں دیکھا گلی میں دیکھا بازار میں دیکھا مسجد میں دیکھا ممبر پہ دیکھا لیکن میں قربان جاؤں اپنی اماں پر میں قربان جاؤں سیدہ پر طیبہ پر طاہرہ پر عائشہ پر جنہوں نے والضحیٰ کا مکھڑا اپنی گودی میں رکھا دیکھا پھر مجھے بتایا لنا شمسن وللآفاق شمسی کائنات آلیو تسی سمجھ دیو اے سورج بہتا سونا ہے سورج کیڑا سونا ہے جیڑا میرا محمد سونا ہے ریکارڈنگ تو خوش نہیں ہو رہے میں تھوڑے بولن تو خوش ہوں بے تکا بولن تو بھی کدی خوش نہیں ہوندہ ہے ٹرکا مگر لکھیا ہوندہ ہے پھل موسم دا آئے کی ہویا میں 2 منٹہ بعد منت کی تھی سبحان اللہ گل منو پتہ لگے بھی ہے گل پہنچ گئی ہے میں اگلی گل تے پہنچا ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف فسی والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ سبحان اللہ ایک کیوں مصطفیٰ دے گیا امامت ابو بکر نو
سبحان اللہ ارادہ کچھ اور سی لیکن ہن میں بس کسی ہوری پاسے ٹرن لگا سبحان اللہ کیوں دے گیا پہلے نبی پھر نبی دا جانشین نبی پھر نبی نبی دا جانشین پھر نبی 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 ہن حضور آخری نبی سٹیج کاش میرا بولدا نا اے بخیل نہ بندا تے تسی نہ بھی بولدے میں انہاں نوں تقریر سنا کے ٹر جانا سی ہن جڑی ہونی ہو گئی دوستو توجہ رکھنا میرے آقا آخر میں تشریف لائے جی یہ بھی تو ہو سکتا تھا درمیان میں آ جاتے یہ بھی تو ہو سکتا تھا شروع میں آ جاتے رتبہ یہی رہتا نبیوں کے امام ہوتے رتبہ یہی رہتا اللہ کے حبیب ہوتے رتبہ یہی ہوتا اللہ کے محبوب ہوتے رتبہ یہی ہوتا ساری کائنات کے سردار ہوتے شروع میں آ جاتے درمیان میں آ جاتے آخر میں بھیجا کئی جواب ہیں اس کے لیکن میں ایک بڑا خوبصورت سا مسکراہٹ والا جواب تواڈے وٹ نو دین لگا کئی جواب ہے اس کے ایک نبی کا ماننے والا ہم تو الحمدللہ جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے سب کو مانتے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی میرے رب نے بھیجے سارے سچے اور ہم سب کو مانتے ہیں لیکن سنیے ایک نبی کا ماننے والا اس وقت کا سچا مومن کون میری بات سمجھا ایک نبی کا ماننے والا اس وقت کا سچا مومن وہ چل رہا ہے مومن ہے زندہ ہے چل رہا ہے لیکن جب اگلا نبی آ گیا جب اگلا نبی آ گیا اب پچھلے نبی پر جو کچھ عرصہ پہلے کامل ایمان تھا اب وہ کامل نہ رہا اب وہ کامل نہ رہا اب وہ کافی نہ رہا اب ایمان کامل تب ہوگا جب اگلے کو مانے گا ہائے ہائے کاش کسی کے پاس عشق کا ترازو ہو میرا جملہ تولے کاش مثلا شریعت موسوی کا ماننے والا حضرت موسیٰ کا ماننے والا شریعت موسوی کا پابند وہ اس وقت کا مومن وہ چل رہا ہے لیکن جب عیسیٰ آ گئے اب حضرت موسیٰ پر ایمان کافی نہ رہا اب موسیٰ پر ایمان کافی نہ رہا اب ایمان والا تب کہلائے گا جب عیسیٰ کو بھی مانے گا اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب درمیان میں آ جاتا شروع میں آ جاتا اس کا ماننے والا میرے محبوب کا امتی کامل ایمان والا وہ چلتا رہا لیکن جب اگلا نبی آ گیا تو پھر محبوب پر ایمان کافی نہ رہا اب ایمان تب مکمل جب اگلے کو مانے میری رحمت گوارا نہیں کر سکتی وہ میرے محبوب کا ماننے والا اور کسی لمحے اس کا ایمان کامل نہ رہے کو میری بات سمجھ آئیے میری بات سمجھ آئیے کو نہیں ہے صبح تسی بھی بولو ذکر سے بیٹھے ایک بندے کو ذکر پہ بیٹھنا چاہیے باقی تھوڑا سا بولیے میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں میرے آقا کے بعد اب قیامت ہے کوئی نبی اچھا اگر آپ توجہ دیں حضرات اگر آپ واقعتاً جاگ رہے ہیں تو ایک قرآن سے نکتہ آپ کے حوالے کریں نہیں ہوتے بولے ہو اس ہستے بھی شروع کرے صحیح تو پھر اسی کراما کے منت دے کھولو توجہ ایک ہے حضرات آپ توجہ رکھیے گا مولانا آپ بھی ماشاءاللہ استاد ہیں اساتذہ اور بھی تشریف فرما ہیں ایک ہے
کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، کوئی خطیب دلیل دے، کوئی وائس دلیل دے، کوئی مقرر دلیل دے، کوئی لیکچرار دلیل دے، اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر میرا اللہ دلیل دے. کون دلیل دے؟ بولیے 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 کون؟ اللہ کا ذرا انداز دیکھیے گا، اللہ کا ذرا اسلوب دیکھیے گا دلیل دینے کا. اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں. صاحبان توجہ ہے؟ طالب علم بیٹھے ہیں، علماء سے تو نہیں پوچھتا، غلطی نکال سکتے ہیں. طالب علم تسی دسو میں گمانا ٹھیک کیتا ہے، اور طالب علم تسی دسو اس ویٹ ڈوبیاں لے. میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں، والد نہیں، باپ نہیں. اب میرا اپنا تخیل ہے، اللہ اولاد کا نہ ہونا ہی دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی، یہ کہنا ہی نہ پڑتا مرد کا ابا نہیں. بات ختم نبوت پہ کرنی ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب کسی مرد کا ابا نہیں. یہ اولاد کا نہ ہونا اگر دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی، یہ کہنا ہی نہ پڑتا مرد کا ابا نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ اولاد کا نہ ہونا یہ تو میں نے اپنے لیے دلیل بنا رکھا ہے، لم یلد ولم یولد. سو جاؤ سو جاؤ. میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں. چوک چ بیٹھے ہو، ڈیرا لے ہو، میں تے ٹر جانا ہے، دکھ تو انو لگنا ہے. اس انداز چ بولو تاکہ کسی دے بوئے تے آواز جائے. میں کسی وچوں نہیں، کوئی میرے وچوں نہیں. میں نے تو محبوب کا میلاد خود مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے. تو انہوں نے کی پتا میں کی گلا کر رہے ہیں. میں نے تو محبوب کی آل بھی مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے. یہ تو میں نے اپنا تعارف رکھا، لم یلد، میں کسی سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں. میں لم یلد ہوں، یہ یلد ہے. میں لم یولد ہوں، یہ یولد ہے. میں نے تو محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ عبد المطلب میں سے ہے، عبداللہ میں سے ہے، آمنہ میں سے ہے، حسین اس میں سے ہے، فاطمہ اس میں سے ہے، زینب اس میں سے ہے، رقیہ اس میں سے ہے، ام کلثوم اس میں سے ہے، امامہ اس میں سے ہے. یہ تو میں نے خود مشہور کرایا، آل بھی میلاد بھی. اچھا اب دھیان رکھنا طالب علم کی طرف. اللہ نے میرے آقا کو 3 بیٹے دیے. کتنے؟ قاسم، ابراہیم، عبداللہ. 3 بیٹے دیے. انہیں بچپن میں اٹھا لیا. کیوں اٹھا لیا؟ یہ باتیں یہ آپ سنتے رہتے ہیں، مجھ سے ایک بات سنیے. کیوں اٹھا لیا؟ اس لیے کہ خدشہ تھا لوگ انہیں نبی کہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدشہ تھا یہ بڑے ہو گئے تو لوگ انہیں کیا کہیں گے؟ آپ نہیں بول رہے حضرت. لوگ انہیں کیا کہیں گے؟ لوگ انہیں کیا کہیں گے؟ یہ خدشہ کیوں تھا؟ توجہ. میں بے ربط گفتگو کا عادی نہیں، لیکن میں اپنے لفظ ضائع بھی نہیں کرانا چاہتا، میں اپنی محنت ضائع بھی نہیں کرانا چاہتا. خدشہ تھا لوگ انہیں نبی کہیں گے. خدشہ کیوں تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. یہ خدشہ اس لیے تھا کہ ایسے ہزاروں نبی آئے جو خود بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی. حضرت آدم خود نبی، بیٹا شیش نبی. حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی. حضرت اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی. حضرت یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی. حضرت داؤد، حضرت سلیمان باپ بیٹا نبی. کئی نبیوں کے بھتیجے نبی، کئی نبیوں کے بھانجے نبی، کئی نبی نبی نسل در نسل نبی 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 چلتے رہے. تو لوگوں نے کہنا تھا وہ عام نبی، جب ان کے بیٹے نبی، یہ تو اللہ کے حبیب کے بیٹے ہیں، لہٰذا یہ بھی. اب بڑی توجہ. اگر نیند بھی آئی ہوئی ہے تو ایک لمحے کے لیے اسے جھٹک دیجیے. ایک لمحے کے لیے میں اللہ سے سوال ایک کرنے لگا ہوں. مجھے بہت سارے چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں جنہیں میری باتیں حد سے زیادہ سمجھ آ رہی ہیں، اور مجھے ایسے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں جنہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی. یہ دونوں طبقے خاموش ہیں. مجھے 20 سال ہو گئے، مجھے 20 سال میں لحاظ نہیں کیا کرتا.
مجھے 20 سال ہو گئے اسٹیج پہ آئے ہوئے، میں روزانہ چہرے پڑھتا ہوں، میں روزانہ چہرے پڑھتا ہوں۔ جنہیں حد سے زیادہ سمجھ آ رہی ہیں بلکہ باتیں ان کے کام آئیں گی وہ بھی نہیں بول رہے، اور جنہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی وہ بھی نہیں بول رہے، درمیان والا طبقہ صرف بول رہا ہے۔ توجہ، خدشہ اس لیے تھا کہ لوگوں نے کہنا ہے وہ جو عام نبی، ان کے بیٹے نبی، یہ تو اللہ کے حبیب کے بیٹے ہیں، لہٰذا یہ بھی۔ اب میں سوال کرنے لگا ہوں اپنے اللہ سے، توجہ، یہ بات کتابوں میں نہیں ملے گی۔ اللہ، اگر آپ حضور کے بیٹے بڑے ہونے دیتے، مرد بن جاتے، بالغ ہو جاتے، حضور کے ساتھ چلنے والے ہو جاتے، آپ قرآن میں اعلان فرما دیتے امت محمدیہ خبردار، میرے محبوب کے بیٹے ہیں لیکن نبی نہیں، ہم نے تو بات مان لینی تھی۔ بے شک بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ آپ قرآن میں فرما دیتے، مومن نے بات ماننی تھی یا نہیں ماننی تھی؟ بڑے ہو جاتے، حضور کے بازو بن جاتے، حضور کے ساتھ چلنے والے بن جاتے، بالغ ہو جاتے، مرد ہو جاتے۔ آپ قرآن میں فرما دیتے میرے محبوب کے بیٹے ہیں لیکن نبی، بات ماننی تھی یا نہیں ماننی تھی؟ اب پھر مانا کیا کیا جائے؟ تو بچوں، کیونکہ اب دو ہی صورتیں تھیں، حضور کے بیٹے جو بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے، یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے۔ اسے یوں سمجھیے، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو۔ لطف تب ہے، میرا جملہ پیچھے رہے، آپ آگے چلیں۔ ایک عالم ادھر کھڑا ہو، ایک ادھر کھڑا ہو، اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو۔ اس عالم کا بیٹا بھی عالم ہو، اس عالم کا بیٹا تو ہے، عالم نہیں، فضیلت کس کی ہوگی؟ ایک پیر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر کھڑا ہے، اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس کا بیٹا بھی پیر ہے، اس کا بیٹا تو ہے، پیر نہیں، فضیلت کس کی ہوگی؟ جو نہیں بول سکتے یوں کر دیں، میں جینین مجبوری آپ کی سمجھتا ہوں، جو نہیں بول سکتے۔ ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، اس خطیب کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس خطیب کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہے، اس خطیب کا بیٹا تو ہے، خطیب نہیں، فضیلت کس کی ہوگی؟ اب دو ہی صورتیں تھی، حضور کے بیٹے جو بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر نبی ہوتے تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اگر نبی ہوتے تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر نبی نہ ہوتے تو کل قیامت کے دن جب نبی آتے ان کے ساتھ بیٹے ہوتے، ادھر میرا محبوب آتا، محبوب کے ساتھ بھی بیٹے ہوتے، ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے، میرے محبوب کے بیٹے تو ساتھ ہوتے، نبی نہ ہوتے تو فضیلت پہ حرف آتا۔ میری رحمت گوارا نہیں کر سکتی محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت پہ، اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا۔ میں اس آیت سے یقین جانو دو چار اور نکتے نکالنا چاہتا تھا لیکن آپ کی تھکاوٹ کی وجہ سے میں نے اندر والی جیب میں ڈال دی۔ ایک بہت بڑا نام ابھی ماضی قریب میں گزرا ہے، علامہ ڈاکٹر خالد محمود، لاہور میں زیادہ عرصہ رہے، علماء جانتے ہیں، حیات النبی پر بھی بڑا کام کیا، عظمت صحابہ پر بھی بڑا کام کیا، ختم نبوت پر بھی بڑا کام کیا۔ ان کے سامنے دو قادیانی آ گئے نوجوان اور آ کے کہتے ہیں ہم مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں مناظرہ بعد میں کریں گے، پہلے وہ باتیں نہ ڈسکس کر لیں جو قدر مشترک ہیں۔ اس کا معنی جانتے ہو؟ یعنی کہ جڑیاں تسی بھی مندے ہوتے کر دو، اسی بھی مندے ہیں۔ اب اس پہ بھی کوئی فتویٰ نہ لگا دے کہ علامہ صاحب نے انہیں ایسے کیوں کہا۔ یہ بات آپ ہندوؤں سے بھی کر سکتے ہیں، یار پہلے وہ گل کر لینے جڑی تسی بھی مندے ہو اسی مندے ہیں، سورج ہے تسی مندے ہو اسی مندے کر سکتے ہیں نگر، تسی بھی مندے ہوتے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ علامہ صاحب نے فرمایا تم مانتے ہو نا حضور معراج پہ گئے؟ کہتے ہیں جی مانتے ہیں۔ تم مانتے ہو نا حضور مسجد اقصیٰ میں گئے؟ جی مانتے ہیں۔ تم مانتے ہو نا حضور نے نبیوں کی امامت کرائی؟ ہاں جی مانتے ہیں۔ وہاں سارے نبی تھے نا؟ جی تھے۔ مرزا بھی تھا؟
کہتے ہیں جی مرزا تو نہیں تھا. علامہ صاحب نے فرمایا مناظرہ بعد میں کریں گے, پہلے مرزے کا وجود مسجد اقصی میں ثابت کریں. عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت, علامہ خالد محمود صاحب, امام آل سنت حضرت توسوی, تحریک تنظیم آل سنت پاکستان, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ کہہ دیو ذرا ایک دفعہ. میرے آقا کے بعد کوئی نبی, کوئی نبی. اچھا تو سنیے, میں وہ بات وہ کرنے چلا تھا, چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے, دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ. کیسے کیوں کر, پہلے نبی پھر نبی جانشین پھر نبی. لیکن ابو بکر تیرے کیا کہنے, علی جانشین ہے عثمان کا, عثمان جانشین ہے عمر کا, عمر جانشین ہے ابو بکر کا, ابو بکر جانشین ہے خاتم الانبیاء کا. پہلے نبی 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 چلتے رہے, لیکن جب ختم نبوت آ گئی تو اب ختم نبوت کے صدقے میں امت کو خلافت ملی. کیا ملی ہے, کیا ملی ہے؟ کیونکہ اللہ نے حضور کو تو سب کچھ عطا کر دیا, اللہ نے تو حضور کو سب کچھ عطا فرما دیا, سب کچھ. اب سنیے گا وہ جملہ مجھ سے, اور توجہ سے سنیے گا. جسے دیا رب نے عطا فرمایا, لیکن جب محبوب کو عطا کیا تو فرمایا اتممت علیکم نعمتی, میں نے سارا محبوب کو دے دیا. محبوب پہلوں کو نبوت سے دیا ہے, رسالت سے دیا ہے, حکمت سے دیا ہے, تدبر سے دیا ہے, فصاحت سے دیا ہے, معجزات سے دیا ہے. لیکن محبوب اتممت علیکم نعمتی, جو پڑھا ہے نا اب سارا لے جا, تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں. محبوب نبوت ساری لے جا, صداقت ساری لے جا, عدالت ساری لے جا, رسالت ساری لے جا, فہم فراست ساری لے جا, فقاہت ساری لے جا, تلاوت ساری لے جا, طہارت ساری لے جا. محبوب صداقت لے جا, جا کے صدیق بنا. محبوب عدالت لے جا, جا کے فاروق سجا. محبوب سخاوت لے جا, جا کے عثمان بنا. محبوب شجاعت لے جا, جا کے حیدر سجا. کو سب کچھ وہ جو حضور کو دیا, سبحان اللہ, وہ جو اللہ نے حضور کو دیا. اب توجہ سے سننا ایک جملہ. آپ کھیت میں جائیں, آپ نے کھیت میں بیج بویا, فصل پک گئی, آپ نے فصل اٹھائی, کاٹی, لا کے گودام میں رکھ دی. اگلے دن پھر گئے, فصل اٹھائی گودام میں, فصل اٹھائی گودام میں. 10 15 20 دنوں کے بعد ساری فصل کھیت سے اٹھ کر کہاں آ گئی؟ گودام میں. اللہ کا انداز دیکھیے اور پھر حضور کا انداز دیکھیے. اللہ نے دین دیا حضور کو, حضور اللہ سے دین لیتے ہیں, صحابہ کو دیتے ہیں. اللہ سے لیتے ہیں. میں کوئی کچیاں گلاں نہیں کر رہا, اللہ سے لیتے ہیں. 23 سال گزر گئے. کتنے سال؟ 23 سال. اللہ سے لیتے ہیں دین, صحابہ میں رکھتے ہیں, صحابہ کو دیتے ہیں, دیتے. یہ خوبصورت منظر میرا اللہ بھی تو دیکھ رہا تھا. اللہ نے ایک آیت پیچھے بچا کے رکھی ہوئی تھی. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے اسے نازل فرمایا. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین میرا, میں نے محبوب آپ کو دیا. لیکن اس آیت میں اللہ یہ بھی نہیں فرماتے محبوب دین تیرا ہو گیا. اس آیت میں اللہ نے 4 کم لگا دیے. کم, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. اللہ فرماتے ہیں دین میرا, میں نے آپ کو دیا, آپ نے صحابہ کو دے دیا, تو میں اللہ اوپر کم کی مور لگا کے تصدیق کر رہا ہوں. کم کم کم, یہ دین ہے ہی اب صحابہ کا. سارے نہ تکلیف کریں, صرف سنی بولیں, صرف سنی بولیں. اور سنی بھی وہ بولیں جو اوپر سے بھی سنی ہے, اندر سے بھی سنی. دو نمبر سنیے نو میں کی کرنا ہے. تھکتے نہیں گئے ہو؟ میری باتیں میں سے سمجھ آ رہی؟ سنی کمزور نہیں ہوتا. کاش تمہوں یہ گل سمجھ آ جائے. سنی کمزور, ہم بولیں یا نہ بولیں, بعض لفظ اپنا تعارف خود ہوتے ہیں, ان کے معنوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. مثلا
پاکستانی ماننے دی کوئی لوڑ نہیں، یہ لفظ دستا پہ یہ پیچھے پاور ہے پاکستان. ٹھیک گل کر رہے ہیں. فوجی کوئی لوڑ نہیں مانا کرن دی، پیچھے پاور ہے فوج. امریکی پیچھے پاور ہے امریکہ. سعودی پیچھے پاور ہے سعودیہ. پاکستانی پیچھے پاور ہے پاکستان. سنی پیچھے پاور ہے سنت. پیچھے پاور ہے پیچھے پاور ہے بوتل دا اتنے ڈھکن کو نہیں دے یاد رکھنا. اتنے پیچھے پاور ہے سنت. سنت ایک بندہ کہندا رہے نا میں پاکستانی میں پاکستانی میں پاکستانی، تلاشی لو تے کارڈ نہ نکلے. ایک بندہ کہندا رہے میں فوجی، تلاشی لو تے فوج دا کارڈ نہ نکلے. یہی تے گل قاضی کردا ہے. ایک بندہ کہندا رہے نا میں سنی 12 ربیع الاول نو ویکھ عملاں وچوں سنت نہ نکلے. بیٹھے ٹر گئے ہو. سنی کمزور نہیں ہوتا. وہ بولو میں ٹر جانا نہیں یقین جانا. رات کی رات مسافر ہوں تیری بستی میں، شب کا تارا ہوں نظر آ کے چلا جاؤں گا. سنی کمزور نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی. ہائے کاش جنہوں لذت آ رہی ہے نا وہ بخیل نہ بنے تو تھوڑا جا بولے اللہ نے لذت. نہیں سارے نہیں جنہوں لذت آ رہی. جڑا منہ این کر کے بیٹھے ہے بیوی نال وعدہ کر کے آیا ہے جدوں بولاں گا تیرے نال بولاں گا، لیکن اس شودے دی قسمت ہو جائیے جدوں وہ دے سامنے جاندا ہے پھر اے نہیں بولدا او بول دی ہے. سنی کمزور نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی. میرے جملے دی لذت لینا. سنی ضعیف نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت ضعیف نہیں ہوتی. کئی روایات کے بارے میں آپ علماء سے سنتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے. ارے چھوڑو کئی احادیث کے بارے میں آپ مولویوں سے سنو گے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن کبھی نہیں کسی سے سنو گے یہ سنت ضعیف ہے. جو سنے جاتے دسو منو جی. کاش تسی میرے مزاج دے مطابق تھوڑا تھوڑا مسکراندے رہندے تے میں تھانوں دس کے جانا بھئی حدیث تے ضعیف ہو سکتی ہے سنت ضعیف کیوں نہیں. حدیث تے ضعیف ہو سکتی ہے سنت ضعیف کیوں نہیں. میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا. میرے اہل حدیث بھائی آئے ہوں گے تو میں کوئی ایسا نہ کوئی سمجھے کہ میں انہیں ہٹ کر رہا ہوں. وہ خود بھی بتاتے ہیں اے حدیث ضعیف ہے. نہیں دس دے خود بھی دس دے اے حدیث ضعیف ہے، اے حدیث موضوع ہے، اے ضعیف ہے، عدت کلام ہے. لیکن کدی نہیں کسی تو سنو گے کہ کوئی ایک کہے بھئی سنت ضعیف ہے. کدی سنے کدی سنے. ہن پھر سنو میرے کولو. تسی کھیت چو فصل چکی رکھی گودام وچ، ہن پتر فصل کتھوں لے گا؟ سوچ لو پھر بولنا. کتھوں لے گا؟ گودام وچ. اللہ نے دین حضور نو دیتا، حضور صحابہ نو دے دیتا، ہن امت دین کتھوں لوے گی؟ ایک گل ہو کی سی. اے انہاں نو پلمبراں نو سمجھ نہیں آئی، اے انہاں بے حیاواں نو سمجھ نہیں آئی، اے انہاں حرام خوراں نو سمجھ نہیں آئی. حلالی پتر میں اٹھ جانا جی اس جملے تو بعد یقین جانو اگر تسی یہی سلوک کیتا. حلالی پتر اتھو ہی فصل چکے گا جتھے پیو رکھی ہے. حلالی پتر دی گل کیتی ہے میں. حلالی پتر فصل اتھو چکے گا جتھے پیو رکھی ہے.
شریکہ کولو نہیں لین لگا, گوانڈیاں تو نہیں منگن لگا, حلالی پتر فصل اتھو چکے گا جتھے پیو رکھی ہے, حضور دا حلالی امتی دین اتھو لوے گا جتھے حضور. سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی؟ بولو تھوڑا تھوڑا بولو میرے نال بولو. سنت اس واسطے ضعیف نہیں, سنت اس واسطے کمزور نہیں, سنت اس واسطے ضعیف نہیں کہ سنت اس نو کہندے جدے تے عمل صحابہ. او سنیو بولو, او کل میں اتھے نہیں جی ہونا, آج بولو. اس واسطے ضعیف نہیں, سنت اس واسطے کمزور نہیں کہ سنت اس نو کہندن جدے تے عمل ہے, جدے تے عمل ہے, جدے تے عمل ہے, جدے تے عمل ہے. ہن امت نے دین کدے کولو لینا ہے؟ میرے تبلیغی بھائی بیٹھے نے, میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ عرض کراں گا انہاں دی خدمت دے اندر کہ تسی جدوں کہندے ہو نا کہ حضور نے فرمایا غائبین تک پہنچاوے ہو, او اودوں کیا جدوں اللہ قوم دیاں موراں لا دیتیاں تے حضور نے کیا صحابہ سن لیا جے اللہ دین تواڈے حوالے کر دیتا ہے, ہن پھیل جاؤ. میری گل سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ جی پھر صحابہ نے دین پہنچایا. میں اس جملے کو چونکہ مجھے اپنے نوجوان کے ایمان کے گرد باڑ لگانی ہوتی ہے تو میں اس جملے کو یوں مکمل کیا کرتا ہوں کہ جس طرح دین صحابہ نے پہنچایا اسی طرح آل بیت نے پہنچایا. حالانکہ اس تخصیص کی ضرورت نہیں, علماء جانتے ہیں, اس لیے کہ جب صحابہ کہہ دیا تو آل بیت بھی اس میں آ گئے. حضرت علی صحابی ہیں, آل بیت میں ہیں یا نہیں؟ فاطمہ آل بیت میں ہیں, صحابیاں ہیں یا نہیں؟ حسین آل بیت میں ہیں, صحابی ہیں یا نہیں؟ اس تخصیص کی ضرورت نہیں. لیکن جب ہم صرف یوں صحابہ کا نام لیتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں دیکھیا انہاں آل بیت نے نام کدی نہیں لیا, آل بیت کا مطلب ہے دین نہیں پہنچایا. وہ جلیا جویں دین صحابہ پہنچایا ایویں آل بیت پہنچایا ہے. لیکن سن قاضی دا جملہ سن, قاضی دا نظریہ سن, قاضی دا عقیدہ سن. میں کوئی حادثاتی مولوی نہیں, میں خاندانی مولوی ہاں, میں فاضل دیوبند دا پتر ہاں. میرے کو جملہ سن, جویں دین صحابہ پہنچایا اوویں آل بیت پہنچایا. جیڑا دین صحابہ پہنچایا اوہی دین آل بیت پہنچایا. اے ڈرامہ نہیں چلے گا کہ صحابہ دا دین کوئی اور ہے, آل بیت دا دین کوئی اور ہے. نہیں, ہماری نظر میں آؤ, ہم دونوں کو یوں ساتھ رکھتے ہیں. پتنی کس دا ذوق لفظ پہچانن دا تے سنن دا ہے. نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے. ہے نور نظر, ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے. جو انجم عبر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے. ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی, ادھر سارے صبر و رضا کے مراہی. جو شام و سحر ہے جماعت صحابہ تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہے. صدیق میرا, غنی بھی ہے میرا, فاروق میرا, علی بھی ہے میرا, مقداد میرا, میرا فارسی ہے, میرا موسیٰ کاظم, میرا عسکری ہے. اے نام ہی ساڑھے نے, یہ میں نہ لے نے یہ لوگوں قبضہ کیتے ہیں. ایک بندہ منو ملیا تو منو کہندا ہے میں تھوڑا ایک کلپ سنے بڑا پرانا, ادھر تسی بڑا علی علی کر دیو. انہیں کو پرانا میرا کلپ سنے ہونا ہے پیر ہمارا علی علی ہے, روشن تارا علی علی ہے, جگ سے پیارا علی علی, خیبر کو کھاڑا علی علی, توحید گدائی علی علی, آقا کا سپاہی علی علی, صدیق کا بھائی علی علی, زہرا کا شوہر علی علی, کعبے کا گوہر علی علی, قیمتی جوہر علی علی, حسنین کا بابا علی علی, انعام علم کا علی علی, رب کو کھولے علی علی, پھر موتی رو دے.
ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਸ਼ੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈ ਨਾ ਰੋਲਾ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਇद ਸਾਡਾ है, ये रहनुमा साडा है। इस हस्ते सुनो, है सिद्दीक मेरा, गनी भी है मेरा, है फारूक मेरा, अली भी है मेरा, है मिकदाद मेरा, मेरा फारसी है, मेरा मूसा काज़म, मेरा अस्करी है। मैं तन मन दोनों पे कुर्बान कर दूं, मैं हर आन दोनों पे कुर्बान कर दूं। जो रब का अमर है जमात सहाबा, नबी का अमर अहले बैत नबी। इनकी मोहब्बत में कुरान बोला, उनकी मवद्दत में कुरान बोला, इनकी इबारत में कुरान बोला, उनकी तहारत में कुरान बोला। इनकी मोहब्बत में कुरान बोला, उनकी मवद्दत में कुरान बोला, इनकी इबारत में कुरान बोला, उनकी तहारत में कुरान बोला। इस्लाम अंदर, इस्लाम दोनों, ईमान अंदर, ईमान दोनों। अगर कुरान की सतर है जमात सहाबा तो ज़ेरो ज़बर अहले बैत नबी। तबके से कोई ऐसा नहीं मैं आपको मिल सकता जो सहाबा की तौहीन करे या आले बैत की तौहीन करे। हम तो उसे अपना ही नहीं समझते। जो आले बैत के जूते के साथ लगी हुई तौहीन करे, हम उसे अपना नहीं समझते। हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन जन्नत दा बादशाह है। हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त होते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। ज़मीन बदले, ज़मान बदले, साकी बदले, मेखान बदले, मगर न बदले हुसैन हक तो। वफाद पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन आबिद, हुसैन साजिद, हुसैन माजिद, हुसैन वाजिद, हुसैन कारी करबला दा, हुसैन लई तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नु तूल लिख ले। हुसैन लड़दा सिमर दे नाल है, हुसैन लड़दा सिमर दे, मैं मनिया हुसैन लड़दा सिमर दे नाल है। तू भी मन, हुसैन दिसदा उमर दे नाल है। हुसैन लड़दा सिमर दे नाल है, हुसैन दिसदा उमर दे नाल है। हुसैन जालिम तो डर नहीं सकदा, ए हक नु करके कबूल लिख ले। ए गिनती शिनती दा रोला छड़ दे, अली दा सारा गरारा पा। आन लग पे ने, मैं तो समझया भाई शेख ही ने। सुभान अल्लाह। गिनती शिनती दा रोला छड़ दे, अली दा सारा घराना पा। अली दा सारा घराना पा, नबी दा सारा घराना पा, अली दा सारा घराना पा। एवें गिनतियां करदा फिरदा है। वो साढ़े कुछ डिक्शनरी की किताबें होती हैं जो कॉलेज वालों के पास होती हैं, लुगत की किताबें वो डिक्शनरी कहते हैं। कुछ तालिब इल्मों के पास होती हैं, वो कामूस कहते हैं। ग्रामर की किताबें होती हैं, कामूस कहते हैं उन्हें, लुगत की किताबें होती हैं। कुछ डिक्शनरी और भी होती है जिहड़ी नाई दी दुकान ते होंदी है या माई दे तंदूर ते होंदी है। कुछ गल्लां उत्थों निकलदियां। ओ तवज्जो है, सुन रहे हो तो मैं सुनावां नहीं तो मैं। कुछ गल्लां ऐसियां होंदियां जिहड़े माई दे तंदूर तो निकलदियां या नाई दी दुकान तो निकलदियां। उन्हां गल्लां विचों एक गल है भी है फलाना मोमिन ते है मुनकर है। अच्छा ये की माना कीते नहीं? कहंदा मोमिन मनण वाला। मैं कहा बिल्कुल ठीक है। ते मुनकर जिहड़ा ना मन्ने। अच्छा ते मैं कहा अगले अगे माने की कीते टोरे नहीं, तशरीह अगे की कीती है? आखिर तुसीं मुनकर हो। अच्छा ते मोमिन कौन? फलाने मोमिन ने। वो मैं क्या जलिया, मोमिन कहंदे ने मनण वाले नूं ते मुनकर कहंदे ने इनकार करन वाले, ना मनण वाले नूं। जेड़ा गिण गिण के मन्ने, एनू मनना है, एनू नहीं मनना, एनू मनना है, एनू नहीं मनना, वो मोमिन है। ते मैं जेड़ा सारियां नूं मनदा मैं मुनकर हो गया। सदके तेरी लुगत तो, सदके तेरी डिक्शनरी तो। जेड़ा कहे एक बीवी हुजूर दी एक बीवी नूं मनना है बाकियां नहीं मनना, एक बेटी नूं मनना है बाकियां नहीं मनना, एना 4-5 साहबियां नूं मनना है बाकी नहीं मनना। ते मैं जेड़ा सारियां बीवियां नूं मनना, सारियां बेटियां नूं मनना, सारियां नवासियां नूं मनना, मैं मुनकर हो गया।
اپنی لغتاں ٹھیک کرو، اپنی ڈکشنریاں ٹھیک کرو. اے گنتی شنتی دا رولا چھٹ دے. وہ بولو اے گنتی شنتی دا رولا چھٹ دے. چھٹ دے. تو بڑیاں نفرتاں دسیاں، نفرتاں نے بڑیاں نفرتاں نے صحابہ تے اہل بیت وچ. ایک دو باتیں ذہن میں آ گئی، اگر اجازت دیں تو میں کر دوں. 1 گھنٹہ ہونے میں 6 منٹ رہ گئے. 1 گھنٹہ اور بھی. 1 گھنٹہ ہونے میں 6 منٹ باقی ہیں. 1 گھنٹہ باقی اور بھی. چپ کر گئے ہو. نہیں 6 دے 3 کر دیں، 3 منٹ باقی ہیں. 1 گھنٹہ اور. ختم کر دیں، چلو جلدی ختم کر دیں. نہیں 1 گھنٹہ اور. توجہ. اللہ آپ سے راضی رہے، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. جس ہمہ تنگوش ہیں آپ، اللہ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے. توجہ سے سننا، یہ گستاخیاں ہوتی ہیں صحابہ کی کئی مقامات پر، آپ بھی سنتے رہتے ہیں. سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ سنتے رہتے ہیں. میرا اپنا اسلوب ہے گفتگو کا، میرا اپنا انداز ہے. میں نے کسی سے مستعار نہیں لیا، میرا اپنا انداز ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. توجہ سے میری بات سنیے گا. گستاخیاں ہوتی ہیں. آج یہ پچھلے کئی ایام میں، کئی مہینوں میں آپ نے سنا، سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا، سب سے زیادہ جس شخصیت کی گستاخی ہوئی وہ حضرت عمر کی ذات ہے. کئی مقامات پر ہوئی، حیدرآباد میں ہوئی اور 1-2 جگہوں پر ہوئی. میرا اپنا انداز یہ ہے. میں اب میرے ساتھی ایسے بھی ہیں حضرات جو کہتے ہیں ہاں جی جلوس نکلا، ریلی نکلی، مخالفت میں مظاہرہ ہوا نہیں ہوا، ٹھیک ہے پوچھنا چاہیے. FIR درج ہوئی نہیں ہوئی، جی ٹھیک ہے پوچھنا چاہیے. میرا اپنا انداز ہے. میں اپنے سننے والے جو آتے ہیں میں ان کی خدمت میں بھی اور حساس اداروں کی خدمت میں بھی، حکام بالا کی خدمت میں بھی ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کا فرض ہے. ایک تو ہے کہ روکو، یہ تو ایک علیحدہ بات ہوگی، یہ تو کامن سی بات ہے، سبھی کرتے ہیں. لیکن آپ کی ڈیوٹی اور فرائض میں ایک چیز شامل ہے کہ آپ تحقیق کریں یہ گستاخی ہوئی کیوں. یہ گستاخی ہوئی کیوں. میرا سوال آپ کو سمجھا ہے؟ نہیں سمجھا؟ میں یہ حکام بالا سے بھی کہا کرتا ہوں. میں یہ حساس اداروں کے نوجوان یہاں بھی ہوں گے، ڈیوٹی پر ہوں گے، میں ان کی خدمت میں بھی یہ رکھا کرتا ہوں کہ آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہے، آپ تنخواہ لیتے ہیں، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کون کیسا ہے. میری بات نہیں سمجھ آتی آپ کو؟ آپ کرے دیں اس چیز کو. ایسے میں نے 1-2 قرآن کی آیتیں پیش کی آپ کے سامنے، میں نے اپنے ذوق میں انہیں کریدا، اس کی تہ میں گیا کہ یہاں کیا مفہوم ہو سکتا ہے، کیا معنی نکل سکتا ہے، کیا بات ہو سکتی ہے. تو یہ جو گستاخی ہوئی یہ پرچہ علیحدہ بات ہے، FIR علیحدہ بات ہے. آپ ذرا اس کی تحقیق میں تو جائیں. یہ آج نوجوان 14.5 صدیاں بعد پیدا ہوا. کاش میں اپنی قوم کو بتا سکتا میں کیا ہوں. یہ آج نوجوان جو 14.5 صدیاں بعد پیدا ہوا، اس نے اس شخصیت کی جو حضور کے ساتھ سویا ہے. کیوں؟ آخر وجہ کیا بنی؟ یہ انتہائی قدم اس نے کیوں اٹھایا؟ ممکن ہے وہ نوجوان معاشرے میں اتنا شریف ہو، کسی بزرگ کو تھپڑ بھی نہ مارتا ہو، ممکن ہے پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا ہو، لیکن اس نے یہ قدم آخر کیوں اٹھایا؟ وجہ کیا بنی؟ آخر وہ اتنا گندا تو نہیں تھا، وہ انسانی بستی میں رہنے والا تھا. نہیں سمجھ رہے ہو میری باتوں کو؟ وہ معاشرے، وہ رشتہ داروں میں رہنے والا ہے، وہ سلوک کرنے والا ہے، غمی خوشی میں آنے جانے والا ہے، تحفے تحائف دینے والا نوجوان تھا. آخر اس نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ میری بات سن رہے ہو؟ میرا درد دل سن رہے ہو؟ میں کوئی بڑے عرصے کے بعد آیا ہوں اور قریب میں کوئی آنے والا بھی نہیں ہوں. میں لمبے سفر نہیں کیا کرتا. ایک تو میں مصروف ہوتا ہوں، دوسرا میں ایک پروگرام کے لیے کہیں بھی نہیں جاتا اتنا لمبا سفر کر کے. میں ساتھیوں سے معذرت کرنے والا ہوں. یہ کچھ 4-5 کچھ دن بن گئے تھے، ترتیب میں شیڈول بن گیا تھا تو میں آ گیا. تو مجھے میرا یہ درد دل محبت سے سن لیجئے، ورنہ جسے بھی آپ سنیں گے کوئی میرا نقل لگانے والا ہے. آپ توجہ سے میرا جملہ سن لیجئے. میں یہ درد دل بیان کیا کرتا ہوں کہ وہ کیا وجہ تھی. یہ اداروں کو کریدنا چاہیے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے. کیا حضرت عمر نے یہاں آ کر اسے تھپڑ مارا؟
کیا کوئی زمین کا تنازع؟ جی بولیے بولیے. جب آپ اسے کریدیں گے، اس کی تہ میں جائیں گے، تحقیق تو کریں نا، اس کی تفتیش تو کریں نا کہ آخر اس نوجوان کو ہوا کیا، اتنا بڑا قدم اس نے اٹھا لیا جس شخصیت کو دیکھا بھی نہیں، 14 صدیاں بعد پیدا ہوا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آخر اس کیا ہوا؟ جب کریدیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا، آپ کو سنائی دے گا کہ اس کے بڑوں نے اسے بتایا اصل میں عمر نے ظلم ہی بڑے کیے تھے، اصل میں عمر نے ظلمی آل بیت پہ بڑے کیے تھے، اصل میں حضرت عمر نے دھکا دیا تھا سیدہ فاطمہ کو، حضرت عمر نے دروازہ جلایا تھا سیدہ فاطمہ کا، حضرت عمر نے اس شدید انداز سے دھکا دیا تھا کہ سیدہ فاطمہ گر گئی تھی، پیٹ میں بچہ تھا وہ بھی شہید ہو گیا، حضرت فاطمہ بھی اس درد کی وجہ سے شہید ہو گئی، اتنا بڑا ظلم کیا تھا. اچھا اس وجہ سے یہ نوجوان اشتعال میں آیا. اب سنیے، اب سنیے، پوچھو کسی سے بھی پوچھو، اچھا غیرت والے ہو؟ ہاں. عزت والے ہو؟ ہاں. غیرت میں آ کے ایسا کیا؟ ہاں. تو اگلا سوال کرو، علی سے زیادہ غیرت والے ہو؟ جی علی سے زیادہ غیرت والے؟ کوئی آپ کے گھر کا دروازہ جلائے اسے بیٹیوں کے رشتے پھر دیتے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ علی سے ساری اس وقت دھرتی پر اربوں انسان موجود ہیں، سنیے یہ اربوں کے اربوں انسان، ان کی غیرت اکٹھی کر لو، حضرت علی کی غیرت کا مقابلہ نہیں. کیا حضرت علی کو آپ نے سمجھا؟ میرے گھر کو آج کو آئے جلانے کے لیے میں بیٹھ کے دیکھتا رہوں گا؟ حضرت علی کے گھر کا دروازہ جلایا گیا، حضرت علی بیٹھ کے دیکھتے رہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے. شیر خدا، اسد اللہ، صاحب ذوالفقار. کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کو نہیں آ رہی کہ ہواؤں میں کر رہا ہوں میں باتیں؟ تو خدا را ذرا قوم یہ بھی تو دیکھے امن پھیلانے والا کون ہے، نفرتیں پھیلانے والا کون ہے. خدا را صحابہ اور اہل بیت کی تقسیم یوں کر کے قوم کو نفرتوں میں مت تقسیم کرو. اس قدر محبت تھی حضرت عمر اور حضرت حسین میں کہ حضرت عمر سلام میں پہل کرتے ہیں حضرت حسین. اس قدر پہل کرتے ہیں کہ حضرت حسین کہتے ہیں میں اب اس فکر میں ہو گیا کہ کبھی میں بھی پہل کروں، ہر دفعہ عمر پہل کر جاتا ہے. تو ایک دن حضرت حسین نے دیکھ لیا دور سے وہ عمر آ رہے ہیں، حضرت عمر کی نگاہ نہیں پڑی کہ وہ سامنے حسین کھڑا ہے، حضرت حسین پلر کے پیچھے چھپ گئے، پلر کے پیچھے چھپ گئے کہ آج جیسے ہی عمر قریب آئیں گے نا میں یکدم باہر نکلوں گا، آج سلام میں پہل میری ہوگی. جیسے ہی حضرت عمر قریب آئے، ابھی حضرت حسین پلر کی اوٹ سے نکلے نہیں، عمر نے پہلے کہہ دیا حسین السلام علیکم. حضرت حسین وعلیکم السلام کہتے ہوئے باہر آئے اور کہا آپ کو کیسے پتا چلا میں یہاں تھا؟ آئے آئے سونے کے پانی سے جملہ لکھو تب بھی حق ادا نہ ہو. جب حضرت عمر نے پوچھا نا حسین آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا، حضرت حسین نے پوچھا حضرت عمر سے آپ کو کیسے پتا میں یہاں تھا، حضرت عمر جواب دیتے ہیں حسین مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ مجھے کیسے پتا چلا آپ ادھر تھے؟ حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں، تیری خوشبو بھی نبی والی. ان کی یہ محبتیں تھی اور تم نے نفرتوں کو ہوا دی صرف اپنے دھندے کے لیے. ایک موقع پر حضرت عمر بیٹھے ہیں صحابہ میں، تو صحابہ کو سامنے بٹھا کے کہتے ہیں حضرت عمر میرا جی چاہتا ہے میں حسن و حسین کے جہاد پر پابندی لگا دوں. کوئی توجہ ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں صحابہ کو میرا جی چاہتا ہے میں حسن و حسین کے جہاد پر. پہلی بات تو یہ ہے اس کا مطلب ہے حسن و حسین جہاد پہ جاتے تھے اور عمر کی قیادت میں جاتے تھے. پابندی لگائی نہیں، فرمایا میرا جی چاہتا ہے. بات حضرت علی تک پہنچی، حضرت علی فوراً سے آ گئے اور آ کے حضرت عمر کو کہتے ہیں عمر یہ آپ نے کیا کہا؟
میرے بیٹے گھر بیٹھے میدان میں نہ جائیں، میں میدان کا بندہ، میرے بیٹے گھر بیٹھے میرے ایک وار سے مرحب کا سر اڑے، میرے ایک وار سے عمر بن عبد بد کا سر اڑے، اور میرے بیٹے گھر بیٹھ جائیں میدان میں نہ جائیں، یہ آپ نے کیا کہا؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عمر اٹھے، یہ جو میں بات سنانے لگا ہوں اسے امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے. حضرت عمر اٹھے، یوں بازوں سے پکڑا حضرت علی کو، حضرت علی کو بازوں سے پکڑ کر حضور کی قبر اطہر پر لے کر آئے. یہ کس کی قبر ہے؟ حضور کی. حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، رخصت ہو گئے. حضرت عمر فرماتے ہیں علی اب جب میرا جی چاہتا ہے نا حضور کو دیکھنے کو تو میں انہیں دیکھتا ہوں. اب جب میرا جی چاہتا ہے نا حضور کو دیکھنے کو تو میں انہیں دیکھتا ہوں. دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے، دل میں خدشہ لگا رہتا ہے، یہ گزر گئے پھر کسے دیکھوں. تم نے نفرتوں کو عروج دیا، تم نے نفرتیں پھیلائیں قوم میں. یاد رکھیے صحابہ بھی حق ہیں، آل بیت بھی حق ہیں، اور ہم دونوں کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، دونوں کے گیت بھی گاتے رہیں گے، دونوں کی نظمیں بھی پڑھتے رہیں گے، دونوں کے ترانے بھی سناتے رہیں گے. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی متی کے سر کا ہے تاج زہرا. تو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے، سنی ہن تیرے کمی زہرا. پردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا. یادی ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا، اسما حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبور زہرا. دیکھیے تو صحیح حضور نے نام کیا رکھوایا؟ فاطمہ. فاطمہ فاطمہ لغت کبھی دیکھیے گا. فاطمہ الگ کر دی گئی، فاطمہ ہٹا دی گئی، فاطمہ جدا کر دی گئی، فاطمہ الگ کر دی گئی. یا رسول اللہ یہ کیا معنی ہوا؟ الگ کر دی گئی، ہٹا دی گئی، جدا کر دی گئی. حضور فرماتے ہیں میری یہ بیٹی فاطمہ بھی اور اس سے محبت کرنے والے بھی جہنم سے الگ کر دیے، جہنم سے جدا کر دیے گئے، جہنم سے الگ کر دیے گئے. سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، مہدیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکیہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، عزت مرتضیٰ فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ. کون فاطمہ؟ نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی، نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے. کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں. وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں. اللہ رب العزت دین اسلام پر کاربند رکھے ہمیں، حضور سے سچی محبت نصیب فرمائے، صحابہ اہل بیت کا سچا غلام بنائے. وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے عرض کرنے یہ تڑپنے کی تمنا کم ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ خیرات کا انتظام ہے، سب ساتھی کھا کے جائیں گے. قاری ظریف صاحب سے عرض ہے کہ وہ تیار رہیں. ایک اعلان سماعت فرمائیں. انشاءاللہ 9 نومبر بروز ہفتہ صبح 8 بجے سے 3 بجے تک دارالعلوم عیدگاہ ساون والا بصیرے کے قریب پتافی چوک حضرت مولانا عبد المحمن صاحب کے پاس 9 نومبر کو انشاءاللہ پروگرام ہوگا، جس میں حضرت مولانا قاری محمد علی جلندری صاحب، مولانا عبدالغفار توفی صاحب اور پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب اور حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب یہ حضرات انشاءاللہ تشریف لائیں گے. 8 بجے سے 3 بجے تک پروگرام ہوگا. 9 نومبر کو ہفتے والا دن دارالعلوم عیدگاہ ساون والا بصیرے کے قریب. اب کا شب دعا منگائیں گے، سٹیج پہ آنے کے بھی کسی کو ضرورت نہیں ہے. المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفرت کا وصو من ذنوبی ورحمت کر جائندی من عملی. اللہم اجرنا من النار رب انی مغلوب فانتصر. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یا اللہ سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما. یا الہ العالمین جتنے بھی ہاتھ اس وقت تیرے دربار میں اٹھائے بیٹھے ہیں سبھی تیرے در کے منگتے ہیں، سبھی تیرے در کے محتاج ہیں. تہجد کا وقت ہے، آدھی رات کا وقت ہے.
اللہ تیری باتیں کی، تیرے حبیب کی باتیں کی، حبیب کی جماعت کی باتیں کی، حبیب کے گھرانے کی باتیں کی، اس کے بعد تیرے سامنے دامن پھیلا دیے، اور اللہ تیرا اعلان ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے مانگت ہو، میں داتا ہوں۔ اللہ تو داتا ہے، ہم منگتے ہیں، منگتوں نے دامن پھیلا رکھے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے، اللہ ہم سب کے دامن اپنی رضا سے بھر دے، اللہ ہم سب کے دامن اپنی برکتوں سے بھر دے۔ اللہ ہمارا دل مانے یا نہ مانے، ہماری طبیعت چاہے یا نہ چاہے، ہم سب کو دین اسلام پہ چلنا آسان فرما، دین اسلام کی سمجھ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنے پیارے رسول کا، والدین کا سچا مطیع اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی حاضرین میں سے جتنے بھی جن کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ میرے والدین بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ اللہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، مجبور ہیں، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ایسے ان کی مدد فرما جیسے تو نے اصحاب محمد کی بدر میں مدد فرمائی۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی العالم وانصرہم واحفظہم حفاظتا شدیدہ، اللہم اہلک الکفر والیہود والنصارى والہنود، اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم خرق بنیانہم، اللہم زلزل اقدامہم وانزل بہ باثک الذی لا تردہ للقوم المجرمین۔ اللہ ہم تو بے بس ہیں، لاچار ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، یا اللہ عرب شہزادوں کو حیا نصیب فرما۔ یا اللہ عیاشیوں کی وجہ سے، دولت کی انبار کی وجہ سے ان کی آنکھوں پہ جو غفلت کی پٹی بندھی ہے، یا اللہ وہ پٹی اتار کر انہیں غزہ کے مناظر دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری وہ بہنیں، ہماری امت مسلمہ کی مائیں بہنیں جن کے چھت چلے گئے، بھائی چلے گئے، خامن چلے گئے، لیکن ان کا دوپٹہ نہیں گیا، ان کا حجاب نہیں گیا، یا اللہ ہماری ان بہنوں کی، ماؤں کی، بیٹیوں کی، امت مسلمہ کی ان خواتین کی، یا اللہ چادروں کی حفاظت فرما، اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کے سروں پر یہ جو امتحان کے کڑے بادل سال سے زیادہ وقت ہو گیا آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کڑے بادلوں کو ان کے سروں سے ہٹا لیجئے، یا اللہ انہیں بیت المقدس آزاد کرانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔